اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الصلاة فی السفینة صلاة الفرد فیہا وہی جاریۃ قاعدا بلا عذر صحیحة عند ابی حنیفة بالرکوع والسجود وقال لا تصح الا من عذر وهو الأظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح وإن كانت مربوطة بالشت لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا. فصل في التراويح سنة للرجال والنساء وصلاتها بالجماعة سنة كفاية. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فصل نماز پڑھنے کے بارے میں کشتی میں. شرح لکھیے مناسبت اس فصل کی اپنے ما قبل کے لیے یہ ہے کہ سفینہ کے لیے مشابہت ہے دابہ کے ساتھ، کیونکہ سفینہ یہ سمندر کی سواری ہے اور دابہ خشکی کی سواری ہے، اسی لیے ساکت ہو گیا قیام جیسا کہ وہ دابہ کی نماز میں، اور کشتی کے لیے مشابہت ہے زمین کے ساتھ کشتی پر بیٹھنے کی حیثیت سے قرار کے ساتھ کہ بندہ اس میں قرار سے بیٹھتا ہے، اس لیے لازم ہے رکوع اور سجود اور استقبال. صلاۃ الفرض اور صلاۃ الواجب فیہا کشتی میں، حالانکہ وہ کشتی چل رہی ہو، درا حال کے قاعداً بیٹھ کر بغیر عذر کے اس کے ساتھ، اور حالانکہ وہ قدرت رکھتا ہے نکلنے پر کشتی سے، تو پھر بھی کشتی چل رہی ہو بیٹھ کر نماز پڑھنی صحیح ہے عند الامام الاعظم ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. لیکن بیٹھ کر کس طرح پڑھنی ہے؟ پورے رکوع اور پورے سجود کے ساتھ، نہ کہ اشارے کے ساتھ. اس لیے کہ غالب قیام میں جب کشتی میں کھڑا ہو کر پڑھے گا تو چل رہی ہے، پانی نظر آئے گا، اس لیے کہ غالب کھڑے ہونے میں دوران الرأس ہے، اور جو غالب ہوتا ہے وہ مثل متحقق کے ہوتا ہے. لیکن قیام کشتی میں اور نکلنا افضل ہے. اگر اس کو ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر کشتی سے نکلنا ممکن ہو تو یہ بھی افضل ہے، اس لیے کہ یہ ابعد ہے خلاف کے شبہ سے اور زیادہ سکون دینے والا ہے اس کے قلب کو. صلاۃ الفرد واجب معلوم ہو گیا سے حکم نفل کا بطریق اولا، جب فرض پڑھ سکتے ہیں تو نفل بطریق اولا. وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ نَسْ عَلَى الْمُتَوَّهَّمِ کہ بھئی وہ نکلنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. صحیحۃ عند الامام الاعظم
بغیر کراہت کے امام صاحب کے نزدیک کراہت کوئی نہیں، جیسا کہ حاشیہ دور میں للمؤلف اور مضمرات میں اور باہر میں بدائے سے النفی یہ کہ اس میں سات ادب ہے، اور وہ ہے کہ فائدہ دیتا ہے علامے کا کلام، اس کے بعد علامہ شرم بلالی کا بھی بیٹھ کر پڑھنا، اس میں سوء ادب ہے۔ دوجا قولی والخروج افضل اے من الصلاة قائما فیہا، نماز پڑھنے سے کھڑے ہو کر، ایک ہے کشتی میں بیٹھ کر پڑھیں، ایک ہے کشتی میں کھڑے ہو کر پڑھیں، ایک ہے ابھی کشتی کنارے لگ جائے گی تو باہر نکل کر نماز پڑھیں گے، تو اندر بیٹھ کر پڑھنے سے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، کھڑے ہو کر پڑھنے سے باہر نکل کر پڑھنا افضل ہے۔ یعنی جب ممکن ہو اس کو بغیر ضرر کے اپنی ذات کے لیے یا اپنے مال کے لیے نکلے تو نہ کو اپنی ذات دا نقصان ہے نہ مال دا، تو پھر نکل کے باہر پڑھ سکتے ہیں۔ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ، یہ علی سبیل لف نشر مرتب ہے کہ یہ ابعد ہے خلاف کے شبہ سے، یعنی بیٹھ کے پڑھنا ان دے وچ خلاف ہے کھلو کے پڑھے، کھلو کے پڑھنا پھر اختلاف ہے باہر نکل کے پڑھے، یہ سارا اکٹھا کر دیتا ہے جی۔ وقال، اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے، بس بچ اس طرح نماز نہیں پڑھی سکتی پورے رکوع سجود نال یا کھلو کے جی، تو اندے وچ اگوں آ رہے کشتی جدھر بھی پھرے مڑ کے قبلے وال منہ کیتی چلے جی۔ گو او تانوں کل سمجھا دیتی ہے گل، بہت ساری کوشش کیتی ہے جی۔ اور فرمایا صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ نے، نہیں صحیح بیٹھ کر کندے وچ کشتی مگر عذر کی وجہ سے، عذر ہو نا وہ داوران سر تو پھر ہے، اور یہی اظہر ہے، اس کو کیا کہا ہے؟ اظہر یہی ہے۔ سنیں باوجہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے گئے صلاۃ فی السفینہ سے، پس فرمایا آپ نے پڑھ تو سفینہ میں کھڑے ہو کر، مگر یہ کہ خوف کرے تو غرق ہونے کا، جی پھر کی کر بیٹھ کر پڑھ۔ اور فرمایا سرکار نے اسی کی مثل حضرت جعفر حضرت جعفر بن ابی طالب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سرکار نے ان کو بھیجا تھا حبشہ کی طرف تھے، او سفر سی سمندری کشتی تے بہ کے جانا سی، تو سونے فرمایا سی کہ نماز کھلو کے پڑھے جے۔ دوسرا عقلی دلیل، اور اس لیے کہ قیام رکن ہے، پس نہ چھوڑا جائے مگر عذر متوہم نہیں، عذر متحقق کے ساتھ، نہ کہ عذر موہوم کے ساتھ۔ بھی کھلوے گا تو سر چکرائے گا، کھلوے نہ چیک کرے، تجربہ کرے، اگر واقعی سر چکرایا تو بہ جائے۔ اور دلیل امام صاحب کی اقوا ہے جڑی پیچھے دیتی بھی غالب ہے، پس تابع داری کی جائے اسی کی، اس لیے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر، اگر ہم چاہتے تو ہم نکل سکتے تھے جد کی طرف، کدھر؟ جد کنارہ، اسی باہر نکل سکتے سن سی۔ یہ دیکھو نا حضرت انس دے پیچھے بہ کے پڑھے، لہذا بھی امام صاحب دی پھر گل نو ترجیح اقوا تم دی تابع داری کیتی جائے۔ اور فرمایا امام مجاہد رحمہ اللہ نے نماز پڑھی ہم نے حضرت جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ بھی صحابی ہیں، کشتی میں بیٹھ کر، اور اگر ہم چاہتے تو ہم کھڑے البتہ ہو سکتے تھے۔ اور فرمایا ہے امام زاہدی نے، کنہوں نے؟ امام زاہدی نے،
یہ مختار بن محمود بن محمد زاہدی غزمینی نجم الدین ان کی شرح قدوری ہے، شرح نفیس، اور ان کے لیے قنیہ ہے۔ انہوں نے فقہ پڑھی علاء الدین تفقہ علاء الدین بن سدید خیاطی، برہان الائمہ محمد بن عبد الکریم ترکستانی وغیرہ ہما سے۔ وقع علم کلام انہوں نے پڑھا ہے علامہ سراج الدین یوسف بن ابی بکر سکاکی، مشہور نے علامہ سکاکی خوارزمی، تو وصال ہے ان کا 800 اور 658 میں۔ یہ علامہ زاہدی جو ہیں، فرمایا امام زاہدی نے کی فرمایا، اور حدیث ابن عمر کی اور حضرت جعفر کی یہ محمول ہے ندب پر۔ وہ دلیل تھی نا صاحبین کی کھڑے ہو کر، فرمایا وہ کس پر محمول ہے؟ پس ظاہر ہوگی قوت امام صاحب کی دلیل کی باوجہ تابعین کی موافقت کے لیے۔ کیڑے تابعین؟ ابن سیرین تے مجاہد اور 2 صحابی حضرت انس تے جنادہ، ہوئی کہ نہیں تائید؟ کنہ دی گل دی؟ لہٰذا پس تابع داری کی جائے گی امام صاحب کے قول کی رحمہ اللہ۔ اچھا جی، عذر کی یہ عذر اور عذر جیسے چکرانا سر کا، اور نہ قدرت نکلنے پر، اور نہیں جائز یعنی نہیں صحیح نماز کشتی میں اشارے کے ساتھ اس کے لیے جو قدرت رکھتا ہے کس پر؟ رکوع اور سجود پر، بالاتفاق باوجہ مفقود ہونے مبی کے۔ مبی جو جائز کرے بے کے پڑھو اشارے نال، باوجہ مفقود ہونے مبی کے حقیقتاً بھی اور حکماً بھی کوئی نہیں۔ مسئلہ جی، اور کشتی جو بندھی ہوئی ہے لجۃ البحر میں، سمندر کے اندر، مراسی کے ساتھ، وڈے وڈے سنگل ہوندے نے چک کے تھلے سٹ دیندے نے، کشتی کھلو جاندی ہے۔ 2-2.5 من دا موٹا سنگل ہوندا ہے، وہ وچوں چکیا تھلے سٹ دیتا، تھلے کنڈا پتا ہوندا نال تھلے پانی سٹ، تے او پھر اون دی وجہ تو کشتی یا وچ کوئی ٹیلا شیلا آ گیا، او جبال پہاڑ وچ پانی دے، اوتھے کشتی جڑی نہ بن دیتی، کوئی مسئلہ بن گیا نا۔ اے جڑی کشتی ہے، اور باوجود اس کے حرکت دے رہی ہے، اس کو ہوا حرکت دینا سخت، تے ہوا بھی چلدی پئی ہے تے ہلدی پیج کر کے، یہ جڑی مربوطہ ہے کنارے تے نہیں وچ، یہ جو ہے یہ مثل سائرہ کی مثل چلنے والی کے ہے حکم میں، وہ حکم کے تحقیق پہچان چکا ہے تو، اور خلاف اس میں۔ صاحبین فرماندے نے کھلو کے، امام صاحب فرماندے نے بہ کے ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا وگرنہ یعنی اور اگر نہ حرکت دے ہوا کشتی کو شدید، تو پس مثل اس کے ہے جو رکی ہوئی ہے کنارے کے ساتھ، الصح جی، ہن کی مطلب ہے کھلو کے پڑھنے، ہن بہ کے نہیں، الصح ہن سنا جی۔ اور وہ جو رکی ہوئی ہے، ذکر کیا اس کو اس کے حکم کے ساتھ، اپنے اگلے قول کے ساتھ، جڑی کنارے تے لیا کے روکی ہے، اور ذکر کیا ہے اس کا اس کے حکم کے ساتھ، اپنے اس قول کے ساتھ۔ اگر ہو کشتی بندھی ہوئی کنارے کے ساتھ تے رکی ہے، نہیں جائز نماز اس کی شخص کی کشتی میں بیٹھ کر باوجود قدرت کے قیام پر، باوجہ منتفی ہونے مقتضی کے صحت کے لیے۔ ایویں ہن تو نہیں بہندے نال ہی سر چکران لگ پیا جی کنارے تے کھلوتی ہے جی، تے ایتھے وہ پڑھ سکتا ہے۔ سنیں، بالاجمال صحیح ہے، یہ اعتراض ہے ان بعض کے قول سے
कि ये मसला भी खिलाफ पर है। इमाम साहब फरमाते हैं बैठ के पढ़े, साहबैन कहते हैं खलो के। इंज नहीं, इत्थे बिल इत्तेफाक की करे, खलो के पढ़े। सुने ही और तवज्जो कर भाई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਫਿਰ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਿੱਕੇ ਰੇਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਾੜਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਛੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਤਣ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਡੂੰਘਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਤੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾੜ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਰੂ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਲਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਹਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੇੜਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੰਡਾ ਪਾ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੀ ਬੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਟਰੇਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜੇ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੁ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਬਸ ਜਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਬਸ ਜਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਰਬੂਤਾ ਬਿਸ਼ਤ ਮੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਧੀ नमाज पढ़ी खड़े होकर, और है कोई शय कश्ती से ज़मीन के करार पर तो सही है नमाज। भी एक होंदा किनारा जड़ा है ना खुशकी वाले पासे नाल लगा है, कोई शय ज़मीन ते करार पकड़ी है, सारी पानी दे विच नहीं, जिहड़ी कित्थे खलोती किनारे ते। जरा मसला समझा जी, थोड़े दिमाग च ही है ना भी बाहर निकल के नमाज पढ़े, पानी च क्यों पढ़दा पिया। तो ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੀ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕਸ਼ਤੀ ਸੇ ਕਿਸ ਪਰ तो सही है नमाज बामंज़िले नमाज के तख्त पोश पर। चारपाई ना माना करा जे वान वाली आने बने होंगे घर च नमाज पढ़ने वास्ते लकड़ दे वो नहीं। व इल्ला वगरना यानी अगर ना करार पकड़े कश्ती से कोई शय किस पर वे सारी पानी च खलोती है जी, तो बस नहीं सही नमाज उस कश्ती खलोती में किथे किनारे थे मुख्तार पर जैसा कि मुहीत में है बदाए में है, इसलिए कि वो इस वक्त मिसल दाबा के बन गई है। क्या है? दाबा के बन। बिस्मिल्लाह। अगला मतन गल पूरी कर ला फिर मुड़ के शरह पढ़ दें। और ज़ाहिर हिदाया का और नहाया का जवाज़ सलात है मरबूता बिशत में खड़े होकर मुतलकन यानी बराबर है करार पकड़े ज़मीन के साथ या पानी दे विच होवे सारी। करार दा मतलब है कश्ती लम्मी हुंदी है ना, तो जिहड़ा एक उहदा मूँह वाला पासा है बाहर कढ़ देंदे ने थोड़ा जिहा, तो उत्थों फिर तिक के विच वाड़ ले जी पानी दे इन्ना को बाहर, ये करार हो गया जी। अगला पढ़ ला। इल्ला मगर जब के नामुमकिन हो उसको खरूज बगैर ज़रर के, तो बस नमाज पढ़ ले कश्ती में हरज के लिए। ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪਾਣੀ तो बाहर निकलना मुमकिन नहीं बगैर ज़रर के। अब ही उसमें पढ़ ले नहीं खाने च। एक तो कश्ती का किनारा सुक्की थां ते लगा है, ये तो सारे पढ़ सकते हैं, ये तो बन गई तख्त पोश की तरह,
ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੈਸੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੱਧਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਭਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਔਲਾ ਖਰਜਨਾ ਇਲਲ ਜਿੱਦੇ ਬੇਕਸਰ ਦਾਲ व तशदीद दाल शाते मैंने अजमन पढ़ते पे बार बार। ये दलील है जवाज़ सलात के लिए कश्ती में बावजूद खरूज के इम्कान के कश्ती से, और वो जो बाद आ रहा है इसके वो दलील है जवाज़ सलात के लिए बैठकर बावजूद इम्कान सलात के किस तरह क़याम से। और जरा सारा क्या है जी, और जरा महमूल अला नुतबे, यानी उसमें जो अमर है ना सरकार का फरमान, देखो ना पीछे की फरमाइश सल्ले फीहा कायमन है ना, ये गल है अमर इसमें, और वो सल्ले फीहा कायमन है महमल उस अमर का नुदब है ताकि अदिल्ला में तवाफ़ुक हो जाए, वरना दो सहाबी बह के जमात करांदे ने किंदे विच अल मुबी हो हकीकतन, वो मिसल मरज़ के हुक्मन मिसल दाबा के, तो दोवें गल्लां तो कोई नहीं इत्थे जी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਕੂਅ ਸਜੂਦ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਖੇ ਨੇ ਕਮਾਫਿਲ, ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, जान इस बात को कि ज़ाहिर हिदाया और नहाया का और इख्तियार का जवाज़ सलात है खड़े होकर किस में मरबूता बिशत में मुतलकन बराबर है कि करार पकड़े मुमकिन हो उसको निकलना। हाँ इन्हों का मुख्तार है वे मुतलकन की है जैज़, और मुक़य्यद किया है इसको इज़ा में आब आहद अमरैन, या ये है कि इस्तक़रार होवे थले ज़मीन ते, या निकलना मुमकिन नहीं है अदम इस्तक़रार के वक़्त। और मतन दो जुजियाँ जी, भी जे पानी च खलोती है तो फिर बाहर निकलना मुमकिन नहीं तो तां विच पढ़ सकता है, या उन्हें विच पढ़नी तो किनारा कम अज़ कम खुश्की ते लगा होवे। सुने ही जैसा कि फ़तुल कदीर और तबयीन में, और इख्तियार किया है इसको मुहीत में और बदाए में, जैसा कि बाहर में। अच्छा जी तवज्जो करा जवे मसला नंबर मुड्डो शुड्डो, और बहरहाल वो शय के कौल किया उसका शेख शाहीन ने, किसने? ये शेख शाहीन बिन मंसूर बिन आमिर अरमनावी हनफी अफ़क़हुल हनफिया फ़ी असरिन अल अख़ीर बिल काहिरा। 1100 हिजरी विच फौत होए ने जी। तो बड़े बे हिसाब दे ते नाहव दे ते फराइज़ दे बड़े अलामे सने, ये भी 1100 दे ने जी। ए बाबेरी कदों ने ता भी बाहर लिखा होना जी 1200, ये ने 1100 दे, तां वास्ते इन्होंने आखे ने भी नेड़े दे जो है 100 साल का फ़र्क होया जी। अच्छा जी, और बस वो जो कौल किया उसका शेख शाहीन ने अपने रिसाले में केड़ा, और वो जो इज़ा में है हुण जड़ा पढ़िया थे नहीं वाकिफ़ हुआ मैं इसकी तसीफ़ पर किसी एक के लिए, बल्कि आंदने भी उन्ना भी बल्कि वो ज़ईफ़ है और मोतमद इतलाक़ है। ये जो माक़ाल और शेख शाहीन है ये मरदूद है। भी जो नूरुल इज़ाम है मैं इसकी तसीह पर वाकिफ़ नहीं हुआ किसी एक के लिए, बल्कि ज़ईफ़ है। भी दो सूरतां बनानियां केड़ियां, भी अगर मुश्किल है तो फिर पानी वाली विच किनारे ते बद्दी ते पढ़ सकता है, ते नहीं तो की करे या थले लवे या उनका कोई किनारा सुकी जगह ते लगा होवे। उन्हें गल आखी है कि भी ये जी तफसील की ना मैं इससे वाकफ़ नहीं होया, मोतमद मुतलकन है।
اس میں تو اختلاف پیچھے آ گئے نا، لیکن کہتے ہیں یہ ما قالو مردود ہے، کیونکہ تصحیح پیچھے آئی نہیں. صاحب ہدایت و نصاریہ اے دوسرا ہونا یہ وقید او فی الایذاء، دو امروں میں سے ایک امر کے ساتھ یا وہ تھلے لگی ہوئے تو یا نکلنا ممکن نہ ہوئے تو تا ہے جی. تو نہ کہ بھی ایذاء میں جو ہے میں اس کی تصحیح پر کما فی الفتح و تبیین واختاروا فی المحیط والبدایت، یہ تو تصحیح اور کی اختیار جو کیا اس کو جی یہ سنیں ہی تو اس واسطے انہوں نے جو قول کیا یہ کیا ہے؟ مردود ہے. ہوں ویکھو نا او یارو میرے ہو بے علامہ یہ بڑے وڈے علامہ نے کون، لیکن انہوں کو گل ہوئی ہے تو بابے تحتاوی آخیا بھی یہ گل سی قبول نہ کر دے، اس واسطے کہ انہوں نے آخیا کہ بھی ایذاء والی گل دی میں کسی دی تصحیح نہیں ویکھی، حالانکہ تصحیح ہے وے، لہذا اسی یہ قول نہیں قبول کر دیں. اے قال الحلبی والا ہاذا اے ما ذکر فی الایذاء، مناسب یہ ہے یہ کہ ناجائز و نماز کشتی میں جبکہ کیا ہو وہ باوجود ممکن ہونے نکلنے کے خشکی کی طرف. جی ہاں بھی جو خشکی کی طرف اگر قریب آ رہی ہے نا قریب، تو پھر بندہ بھی اتنے پہنچ کے تو باہر نکل کے پڑے جی. اور ایذاء یہ تجرید کی شرح ہے 3 جلدوں میں، ہوں پتہ نہیں چھپی تو چوکھی ہوئے گی، دونوں عبد الرحمن ابو الفضل کرمانی کی ہیں. تجرید بھی تے متن بھی آپ تے شرح بھی آپ، کلاہما عبد الرحمن ابو الفضل کرمانی کی. سبحان اللہ. اچھا جی واپس چلو جی. ہاں وَإِذَا كَانَتْ سَائِرَةً ہے او، اور جب کشتی چل رہی ہو تو کی بکرے نہ بیچ بہ کے رکوع سجود نہ، صاحبین فرماندے نا اگر سر نہیں چکراندا تو کھلو کے، تو یہ کیا کرے؟ متوجہ ہو مسلی کشتی میں کدھر، باوجہ قدرت پانے اس کے استقبال والے فرض پر. وہ سواری تے تو مجبوری جدھر جا رہی ادھر منہ کرنا ہے. جو کوڑا قبلے وال کر دے تو جانا ادھر مشرق نو سے ٹور مغرب نو پیا، تے کشتی تو چلدی پیا اپنے حساب نال، تے انہیں تے وچ نماز پڑھنی تے جڑے پاسے قبلہ تے منہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے جی. تو سنیں باوجہ قدرت پانے اس کے فرض استقبال قبلہ فرض ہے کہ کوئی نہیں؟ فرض ہے. میں کس وقت؟ نماز کے شروع کرنے کے وقت یہ فرض ہے کہ منہ کدھر کریں. اور وَكُلَّ مَسْتَدَارَتِ السَّفِينَةُ تو جی قبلہ مشتبہ ہو جائے، وہ جی کشتی دا جڑا ملا نہیں ہے گا جی انہوں پتہ ہے قبلہ کدے بندے کو پوچھ لے گا دس دے گا جی نہیں جی کلا کشتی چلائے اور جی کشتی چلانا نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ تو جڑا نا جی عمل کثیر کر رہے ہیں. وَكُلَّ مَسْتَدَارَتْ اور جب بھی گھوم جائے کشتی قبلے سے تو متوجہ ہو جائے مسلی کشتی کے گھومنے کے ساتھ قبلے کی طرف نماز کے خلال میں. کشتی مڑدی رہے نا یہ بھی نال مڑ کے تو قبلے والے مڑدا رہے جی ہے. اور اگر عاجز آ جائے تو رک جائے نماز سے، اگر انہوں نہیں نہ مڑ سکتا تو تھوڑی دیر نماز کو رک جائے حتیٰ کہ قدرت پائے الہ اس طرف یہ کہ پورا کرے اس کو مستقبلاً جی. اور اگر چھوڑ دیا اس نے استقبال کندہ اچھا قبلے والا تو نہیں کافی اس کو سب کے قول میں سارے فرماندے نے ان دی نماز صحیح نہیں. اور سمجھیے گل شرح پڑھیے رہن دیجیے پڑھیے جی. وین آجاز ہم سے کون الصلاۃ نقل کیا اس کو شرح میں مجموع روایات سے اے جزی بھی رک جائے. اچھا جی ولو تارا کل استقبال لا تجزی ہے فی قولم جمیعا. کشتی دے وچو انہیں کشتی اتے گڈی نو قیاس کر سکتے ہو
کشتی وچ تا شرطاں نے بہ کے اختلاف ہے، پہلا دے بھی کھلو کے پڑھے کہ بہ کے پڑھے، دوسرا جے بہ کے بھی پڑھے تو رکوع سجود پورا کرنا ہے، تے پھر قبلے وال پہلے گھومے تے بعد وچ گھومدا رہے، انج ہو سکدا ہے؟ اس وقت کیا سی بھی اے گڈی نو سواری اتے تو گھوڑے تے قیاس کر سکتے ہو، کشتی تے نہیں قیاس کر سکتے. کل میں کوشش کی تھی تمہیں سمجھانے دے وچ شرطاں نے ہور جی سمجھ گئے گل، او کار وچ نہیں پوریاں کہن چلو جی فرض کرو تسی ڈالے چ بیٹھے ہو تے تاں وی تسی قبلے وال جڑا ہے نا جی منہ کر کے تے اوویں گھوم نہیں سکدے ہو، کھانے چ کوئی پینی جی ولا تارک الاستقبال لا تجزی فی قول جمیع. توجہ ہے نہیں کیوں؟ یہ وہ ہے کہ لائے اس کو شیخ اکمل الدین اپنے قول کے ساتھ، کیڑا کہ مناسب ہے یہ کہ متوجہ ہو قبلے کی طرف، کیفما جیسا کہ گھومتی جائے کشتی، جی برابر ہے کہ ہو شروع کے وقت یا، اس لیے کہ توجہ ان دل اور یہ قادر بھی ہے گھومنے تے، لہذا قبلے وال منہ کرنا فرض ہے. اور فرمایا بعض حذاق نے متبادر یہ ہے کہ توجہ کا لزوم بندھا ہوا ہے قدرت کے ساتھ توجہ پر. بھی بعض آنکھیں حذاق نے کہ اے جڑا ہے نا بھی متوجہ ہونا قبلے وال لازم ہے، اے تاں ہے جے کر انہوں قدرت ہووے ادھر، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف مضمرات کی کلام علامہ اسبی جابی کی کلام نے، کیڑا کہ کیونکہ استقبال، اچھا جی وکھری گل ہے، کیونکہ استقبال قد یس کو تو کبھی ساکت ہو جاتا ہے عذر کی وجہ سے، جی ولو ان دل امکان، اگرچہ امکان کا وقت بھی ہو، جیسا کہ خائف میں دشمن سے، دشمن تو خوف ہوئے ادھر منہ کرے ہیں تے نماز منہ پھیر کے پڑھنے دی ہے نا، تو پس عدم امکان کے وقت باتری کے اولا ٹھیک ہونی چاہیے. یعنی کشتی میں قبلے وال ہونا ضروری تاں ہے جے قبلے وال پھرنا ممکن ہووے، جے ادھر پھرنا ممکن تو پھر منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور علامہ اکمل نے نئی اطلاق کیا لزوم استقبال کا، بلکہ مقید کیا اس کو کس کے ساتھ؟ قدرت کے ساتھ. اور عدم قدرت الشے کے وقت کیسے متحقق ہوگا؟ لزوم شے جس پر قدرت ہی نہیں وہ لازم نہیں ہو سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور وَإِلَىٰ مَا ذَكَرْنَا، اور ما ذکرنا کی طرف اشارہ کرتی ہے کلام درر کی، کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے اس لیے کہ ممکن ہے اس کو استقبال بغیر مشقت کے. تو سمجھ آیا کہ جکر مشقت ہوئے تھے، کیونکہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ عند عدم امکان اور عند المشقت لا یلزمہ الاستقبال، کیونکہ کتب کے جو مفاہیم ہوتے ہیں وہ حجت ہوتے ہیں، جیسا کہ نہیں مخفی آکھیا نہیں ہونا کہ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْاستِقْبَالُ مِنْ غیر مشقت، تو پتہ لگا بھائی جے کر مشقت ہوئے تو پھر استقبال ضروری نہیں. اچھا جی، اور وہ جو مجمع روایات میں وہ کہڑا ہے کہ انہو یہ کہ اگر عاجز آ جائے تو کیا کرے. اور پیچھے پڑا ہے مسئلہ ممکن ہے حمل کرنا ہے اس کو امید کی حالت پر، یعنی امید زوال عذر کی وقت سے پہلے فتعمل. اے مطلب نہیں بھی نماز مؤخر کرے بھی قضا کر دے، اے نہیں مطلب. فتعمل بتصرف کوئی لفظ بدلائے نے، اور یہ کلام حسن ہے. از علامہ کیونکہ اس پر کے فائدہ دیا اس نے، اس کو مصنف نے، لازم ہے اس کو تاخیر صلوات. سمندر نمکین کے سفروں میں، سخت ہواؤں کے وقت اور ان کے تقلب کے وقت، جی اور مصر کی کشتیوں میں سفر کرنے کے وقت، عارف باللہ تعالی سید احمد بدوی
بحرن فی المراکب العامت وغیر ذالک. یہ بزرگ سن کوئی اتھے سید احمد بدوی، تو کہتے ہیں وہاں بھی چونکہ جاتے ہیں تو اس وقت وہ بعض علاقے نے بھی جتنے ہوا چلتی ہی رہتی ہے جی، تو بھئی اس سے پتہ چلا کہ بھی اگر نمکین سمندر جو ہوتے ہیں وہاں سخت ہوائیں چلتی ہیں، کشتیاں دے الٹ پلٹ، تو اتنے پھر وہ نماز پڑھے گا نا تو مشکل ہو جائے گی. اتنے پھر ایک لازم ہے اس کو کیا کرنا، نمازوں کو مؤخر کرنا جی، کیونکہ اتنے پڑھی ہی نہیں سکتی ہیں رکوع سجود نال. کندے نال؟ سجود نال تو اتنے کی کریں؟ مؤخر کر دیتا. تو ہوں پھر دیکھو نا گڈی والا حساب کتاب. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. استغفر اللہ العظیم. جی فلاں نے بڑی تحقیق کیا گاڑی میں نماز ٹھیک ہے. او یار ایک گھبراندے کیوں جے؟ اس نو پڑھو نا بھی دلیل کی دیتی. گل تو مولوی جی دلیل دی ہونی ہے نا، تو دلائل تسی ویندے پئے ہو، تواڈے سامنے چانن ہو جائے گا. روڑے والی تو گل کوئی نہیں نا. تو جنوں سمجھے آپ وہ جیڑی بھی کو آکھے جی ہمارے حضرت کی بڑی تحقیق اور لیا یار میں نے پڑھن دے جی. حضرت کی تحقیق کر کے نہیں ہم مانتے، ہم پڑھ کر مانتے ہیں. ہم پڑھ کر مانتے ہیں، حضرت کی تحقیق نہیں. لیاؤ پڑھیے دلیلاں کی دیتیاں نے، گل ختم. فصل تراویح کے بارے میں. کس بارے میں؟ تراویح کے بارے میں. الترویح و تراویح جمع الترویح و ترویح رواح یربح. یہ الجلسہ تو فی الاصل، اصل میں تو یہ ہے کہ کیا کرنا، وقفہ کرنا، بیٹھنا. کی کرنا؟ پھر نام رکھا گیا ترویحہ کے ساتھ 4 رکعتوں کا. وہ 4 رکعتیں کہ جن کے آخر میں ترویحہ ہوتا ہے، بے ساہ لینا ہوتا ہے. کی ہوتا ہے؟ او الجلسہ یہ آندھنے فائل مرہ واحدہ من الراحت، ایک واری ساہ لینا. تو سمہ سمجھنے پہ شرح. پھر نام رکھا گیا ان کے ساتھ کہ ان کا 4 رکعتوں کا. یہ مجازن ہے، یہ 4 رکعتاں دا نام ترویحہ نہیں، وہ تو مشقت ہے، پڑھنا ہے، مطلب پڑھ رہے بعد جو ترویحہ ہے. تو نام رکھا گیا ترویحہ 4 رکعتوں کا مجازن باوجہ آرام کے ان کے بعد غالباً. پس وہ اطلاق ہے اس میں مجاور کا اس پر جس کے وہ مجاور ہے. اور 4 دے نال مجاور ہے نا ساہ لینا. تو جڑا نا سی نا ساہ لینے دا وہ نا رکھ دیتا 4 رکھتا دا جی. باقی انہاں آکھے نا اللہ تی آخر و ترویہ اندنے اولا ایسی کہیں جاندے اللہ تی بعدہ ترویہ آخر و نہیں انہاں دا آخر ترویہ نہیں. یہ نہیں بچہ دے آخر دے سلام تو پہلو ترویہ ہے، بلکہ انہاں تے ابھی کوئی مشورہ دیتا ہے نا جی روزانہ پڑھ دے. اچھا جی توجہ کرو بھائی. اور ممکن ہے یہ کہ ہو خود تراویح راہا، خود تراویح نو سکون آکھنا ہے بھی ٹھیک ہے بے اے آپ کی نساریاں سکون، اس تے دلیل دیں دے جی بے انہوں ترویح آکھنا ہے بھی ٹھیک ہے. اور اسی سے ہے قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارحنا بالصلاۃ یا بلال. حضرت جڑنا یہ روایت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داود میں. تو سرکار نے فرمایا آرام پہنچا ہمیں نماز کے ساتھ ہے بلال، مطلب ہے اقمہا، تو اقامت پڑھ تو اٹھ کے نماز پڑھیے سانو سکون آوے. سنے ہی تو بھی ذکر وچ اطمینان قلب ہے نا، تو بھائی مانا خود یہ تراویح جو ہے نا یہ ترویح ہے، یہ آپ سکون نے. یہ پس ہوگا فعل صلاۃ راحت جی، اس لیے کہ نماز کا انتظار مشقت ہے کس پر. یہ اور طریقے نال دلیل ہے بھی جماعت 5 منٹ رہندے سنتا پڑھ لئیے تو بویے نا تے مڑ مڑ کے. یہ مشقت ہے بیماری جڑی سن لگی ہے بھئی ماں گئے جماعت کھلو گے تھوڑا سکون ہو گیا مڑ پڑھ کے ہوں تو فارغ ہونے والے ہیں جی. یہ دلیل ہو جی دیتی نے، اس لیے کہ انتظار صلاۃ یہ مشقت النفس ہے کی ہے. اور تاں تو 2 منٹ لیٹ یا تو مول صاحب کمال ساڑھے مول صاحب 1 منٹ تو کٹ دس جی تو نہیں کٹ دینا جی.
ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਾ کہ کوئی نہیں روزانہ واہ پیندا جی اچھا جی یا اس لیے کہ صلات پہنچا جائے گا اس کے سبب سے جنت کے راحت تک جی اس لیے نماز کو راحت کہتے ہیں کہ یہ جنتی راحت تک پہنچانے کا وسیلہ ہے کون نقطے جنہیں مرضی سنائیے پڑھیے پترا ہے اور یہ عبارت وہ کہ مصنف کے لیے ہے تھے نقل کیا اس کو کس سے اور جڑے متن جو پڑھی جو جی شرح نقل کیا اس کو شرح میں امداد میں مستصفیٰ سے اور وہ جو اس میں ہے فتح سے وہ یہ ہے کہ ان تراویح جمع ہے ترویحات للنفس یعنی استراحت جی اور ترویحہ اصل میں مصدر ہے بمعنی نام رکھا گیا اس کے ساتھ ہر 4 رکعتوں کا باوجہ مستلزم ہونے 4 رکعتوں کے شرن استراحت کو بعد اس کے بے قدر ہاں جی لہذا علاقہ لزوم کا ہو گیا لو جی متن شروع جب واپس چلو تراویح سنت ہے کیا جی جیسا کہ خلاصہ میں ہے کیڑی سنت ہے اور وہ سنت موقدہ ہے جیسا کہ اختیار میں ہے جیسا کہ اختیار میں ہے سبحان اللہ اگلا بھی پڑھ لیے اور متن تک ہے پھر واپس پڑھ لیں سارا اور روایت کی اسد بن عمر نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے امام ابو یوسف فرماتے ہیں میں نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تراویح کے بارے میں اور وہ کہ کیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلی کتاب میں کچھ گل پڑھی سی بس اے بے حضرت عمر نے شروع کی تھی یا پہلے سن بس فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تراویح سنت موقدہ ہیں تراویح ولم یتخرس اور تھلے لکھے تخرسہ افطرا علیہ اور شرح کہ نہیں افطرا کیا تراویح کا حضرت عمر نے اپنی طرف سے اور نہیں ہے حضرت عمر اس میں مبتدع اے بے سونے کو پچھو آیا تو آپ نے اس کو قائم کیتا ہے جی آپ نے بھی نوی شے نہیں کڈی کنا ہاں اور نہیں حکم دیا آپ نے اس کا مگر اصل کی وجہ سے جو آپ کے سامنے تھا اور عہد کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا آپ نال کو سرکار نے عہد کیتا سی تا آپ نے اپنے زمانے میں انج شروع کرائیے ورنہ تے اے سارا زمانہ علا من حج نبوہ ہے نبوت کے خلاف تے ہے ہی نہیں ایڈا وڈا کم بے جڑا باقاعدہ جماعت نہیں اوتھے باقاعدہ 20 رکعتاں دی جماعت شروع کرا دینی اے آپ کو دلیل ہے تے آپ نے کیتا ہے یہ کنا فرمایا امام صاحب نے فرمایا کنہوں نے جواب دیتا یہ کتھے پہنچے امام صاحب بیڑ کم کیتا ہے توڑے ساڑھے کو نہ پہنچی ہوئے وہ شرع چاہ رہی ہے تھلو دلیل ہے لیکن بھی انہاں کو سرکار کو عہد ایسی تے کام کیتا لہذا انہاں خود نہیں کڑیا تو نہ آپ اس وجہ آپ مبتدے نے بے اے سونے دی طرف آیا تے نو شروع کیتا آگن اے فرمایا کنہ ہون پڑھو و شرع میرے و یارو التراویح سنتن تراویح بے اجماع صحابہ تے کی ایک باری نا پتر کو میں بھی تو تسی بھی صدقہ خیرات کریے حیا واسطے بے سانو نہ کم از کم حیا آوے بے اسی دین نو کی اہمیت دینے ہیں جی بے سب پتہ ہوتا ہے بے اس وقت ہے کام کرنا ہے شریعت دا تو کیس جان دے ہو اے مچلا ہو جانا کیس مار جانے ہیں تو یہ سانو حیا تو نہیں نہ پھر کہ حیا ہے نہیں سمجھے بھئی ابا کولو سامان چوک کے لگ گیا تو میں کول بیٹھا چپ کر کے تو بندے آگنا بڑا بے حیا ہے ابا سامان چوک کے جا رہا ہے پسینوں پسینی شرم نہیں سے کوڑ کے سامان نہیں سے پڑیا آگنا ہے کہ نہیں بندے یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ کو نہیں سمجھ آئی جی حالانکہ ابا سامان لے کے جا رہا ہے ابے جی ہمت ہے تائیں لے کے جا رہا ہے جی ہمت نے چاہتا چاہے کہ ہو سو لیکن پھر بھی دیکھنے لگی کیا کیا ہے بڑی شرم بڑا بے شرم بندہ یار پہلے اس چیز نو اہمیت شریعت دا مستحب تک بڑی اہمیت رکھدا ہے اگر میرے کو مستحب بھی رہے گا تو میں بے وقوف ہاں
کہ میں مستحب دی وجہ تو جنت بلندیاں ملنیاں نے کہ نہیں تے بلندیاں تو میں رہ گیا یہ تو یار سانوں مستحبات نہیں سمجھ آتے اسی سنتا مواقعہ کو نہیں پڑھتے پابندی نال ایڈے اسی مت ماری ساڈی یار گل کو کرنے والی قسم نہیں ہن 12 رکعتاں دا کم از کم پابندی نال پڑھیے لیکن نفس سڑ تے چڑھ گئے نے جی ایڈے بے حیا ہو گئے نے جی مواقعہ کنیاں رکعتاں نے دھیان کرو یار ذرا غور کرے جی امام صاحب نے یہ فرمایا ہے ہوں واپس آؤ بھائی بے اجماع صحابہ تے و من بعدہم من الامت ساریاں دا اجماع کہ ایک تراویح کی نے اچھی بولو تراویح کا منکر مبتدی ہے ضال ہے مردود الشہادت ہے وہ گنتی وچ اختلاف وکھری گل ہے وہ مجتہد فی ہے بھی 8 نے کہ 12 نے کہ 20 نے مطلقاً تراویح ہے نہیں کوئی نہیں اے بندہ مردود الشہادت ہے ان دی گواہی قبول نہیں ہو سکتی ان دی اور صحیح ہن حدیثاں سنو صحیح ہیں میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک رات مسجد میں بس نماز پڑھی سرکار کی نماز کے ساتھ لوگوں نے پھر سرکار نے نماز پڑھائی اگلے دن رات تو بس کثیر ہو گئے لوگ پھر مجتمع ہو گئے لوگ تیسری رات اور چوتھی رات بس سرکار نہ تشریف لے گئے صحابہ پاک کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس جب سرکار نے صبح کی فرمایا تحقیق دیکھا میں نے وہ جو تم نے کیا او کو کھنگورے مارے سان پڑھی سا حدیث ہے فرمایا دیکھا میں نے وہ جو تم نے کیا پس نہیں روکا مجھے نکلنے سے تمہاری طرف مگر اس بات نے کہ میں نے خشیت کی ہے کہ فرض کر دی جائیں گی تراویح تم پر اس وجہ تو میں نہیں آیا اے پھر سونے پڑھائیاں نا سنت ہو گئی اور صحیح ہین میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ اضافہ فرماتے تھے رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں 11 رکعتوں پر ان میں سے وطر بھی ہیں جیسا کہ صحیح ابن خزامہ صحیح ابن حبان میں ہے 3 وطر کڈو تو پیچھے رہ گئی 8 یہ تھے 8 تے 10 دی گل نہیں گل یہ کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان قیام لیل فرماندے سن اے اصل گل ثابت کرنی سنیا جی باقی بھی تراویح 8 نے کہ 20 نہیں وہ وکھرا مسئلہ ہے اس حدیث کو صرف یہ کہ سونے رمضان وچ قیام فرماندے سن تے پھر سنت بن گیا کہ نہیں اصل گل ہے ثابت کرنی ہے پلا جی اچھا جگہ دیکھو جی اور وہ کہ بہرحال اور وہ شے کے روایت کیا اس کو ابن ابی شیبہ اور طبرانی اور بہقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے رمضان میں 20 رکعتیں سوائے وطر کے پس یہ ضعیف ہے یہ بات ضعیف ہے جی حوالہ جی اخرج ابن ابی شیبہ بھی ہے جی طبرانی بہقی سنن کبریٰ میں بہرحال ثابت 20 اے جو 20 ثابت نے 20 یہ بے مواظبت الخلفاء راشدین ما سوا صدیق اکبر کے کیونکہ جناب عمر کے دور میں شروع میں باقاعدہ سنیں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پس بخاری شریف میں ہے اور واقعہ سنو کہ وصال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور معاملہ اسی پر تھا خلافت ابو بکر صدیق میں اور شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے حتیٰ کہ جمع کر دیا صحابہ پاک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابی بن کعب پر پس قیام کرایا جناب ابی بن کعب نے صحابہ پاک کو رمضان میں کس میں پس فقان ازال کا پس تھا یہ اول اجتماع لوگوں کا ایک قاری پر رمضان میں جیسا کہ فتح الباری میں ہے خلاصہ کلام
پس تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سنت بنایا ہے سرکار نے ان کو ہمارے لیے، اور نادا بہا الینا، اور بلایا ہے سرکار نے ہمیں اپنی سنتوں کی طرف، جی سرکار نے ہمیں اپنی وَكَيْفَ لَا، اور کیسے نہیں ہو سکتا، حالانکہ تحقیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لازم پکڑو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو میرے بعد، اتمان کرنا میرے خلفاء کی سنت، لفظ وچ کون جائے گا، کیا ہے وچ امتحان کرنا جڑا پٹاکی تے ہو، مطلب ہے بھی حدیث جی میں ہوئے انہوں پڑھو، بے سونے فرمایا میری سنت کو پکڑو، خلفاء تے سرکار دے ہی نے، بچ لفظ کو نہیں کہے تھے، لفظ ہے اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑو، من بعدی میرے وصال کے بعد ان کی سنت کو پکڑو، ان کی عدو علیہا بالنواجز، نواجز نوکدار دند، عد چک مارنا، بھی چنگا پیڈا پکڑو، بھی چھڈو نہ انہوں، تو سونے فرمایا بھی سنتا نو چنگا مضبوطی نال پڑھیا جے، نہیں تے بدعتاں وچ وڑ جانیاں جے، چنگی بمب کڈی اساں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرمایت، دھیان کرو بھائی، اور روایت تو جو تین خلفاء نے کم کیتا ہے تو بس ثابت ہو گیا پھر، اور روایت کی ابو نعیم نے ارزب کندی، ارزب لکھے ہوتے ارزب کندی سے اروبا، لیکن ان نے تھے لکھیا ارزب، قال ابن حجر قال ابو حاتم رازی ارزب لا یعرف، لیکن لفظ ارزب بھی لکھا تھلے بھی حاشیے دے بھی، کہ ابو روایت کی ابو نعیم نے ارزب کندی سے کی حدیث سے، تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ کرو بھائی، ان قریب پیدا ہوں گی میرے بعد بہت ساری چیزیں، کی فرمایا، پس احب ان چیزوں کا میرے نزدیک یہ ہے کہ لازم پکڑنا تم ان چیزوں کو کہ پیدا کریں گے ان کو عمر، اخرج ابو نعیم فی معرفت الصحابہ، ابن عساکر فی تاریخ دمشق، جی صرف براوی جڑنے اندر تعارف نہیں تے تعارف نہ ہوئے تو اندر حدیث جڑی نا موضوع نہیں ہوندی، ود تو ود تھوڑا جا ضعف ہوندا ہے، اے حدیث موجود ہے، بے سونیا فرمایا میرے بعد بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی، تو فرمایا میرے نزدیک احب وہ چیزیں ہوں گی جن کو عمر پیدا کریں گے، تو پھر سنتا بن گیا ساریاں، یہ تو سرکار جو فرما گئے، نہیں سمجھی، اعتراضیاں بھی کنے شروع کرائی ہیں، تو سونے فرما گئے سن، ادھر اشارہ سی جی، اور باہر میں خلاصہ سے اختلاف کیا ہے مشائخ نے تراویح کے سنت ہونے میں، یعنی سنت ہے یا مستحبہ ہے، قالا فرمایا ختم ہو گیا اختلاف حسن بن زیاد کی روایت کے ساتھ امام صاحب سے، کہ امام صاحب نے فرمایا کہ تراویح کیا ہے، اور تحقیق ذکر کیا اصولیین نے اس بات کو کہ سنت وہ ہوتی ہے کہ کریں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی ایک صحابہ پاک سے، یا کوئی ایک صحابہ پاس، وہ بھی سنت ہے، جی صحابہ پاک کرنے سے مراد ہے وہ نہ خیال کرنا، بعض چیزیں ظاہر ہے وہ نبی تو نہیں ہے نا، جو کچھ معاملات ہوئے ہیں وہ قابل وہ سنت نہیں ہے، جی حضرت ماعز سے مسئلہ ہوا زنا والا تھا، صحابی کی سنت سمجھ کر بھی سارے بن نوز باللہ زنا کرو، یہ مسئلہ نہ سمجھنا خدا واسطے، یا جس صحابی عرض کی تھی میرے کو سونے عورت آئی غلطی ہو گئی، آخری حد تک نہیں، تو پھر ایتا آگے ان الحسنات یذہبن السیئات بالحسنات، زور کے وقت آن لگا کسی عورت نے چھیڑ کے آؤ بھائی، نہیں بن گیا مسئلہ، یہ مطلب جی
ولم يتخرص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من تلقاء نفسه قال فی القاموس تخرص و افترال ہے بھی آپ نے خود نہیں گڑا شرع ہو رہی ہوں بیڑا پہ اور قاموس میں تخرص سے پہلے لفظ الخرس یعنی قول بالظن اور قاموس میں ذکر کیے لفظ خرس کے بہت سارے معنی بہت سارے اور بھی ذکر کیے ہیں واہیات وجہ جی اور تراویح سنت عین ہیں موقدہ سنت عین موقداتن یہ سنت کفایہ نہیں ہے ہر کسی تے بھی کہ بھی ہر کسی بینج نہیں کہ جنازے طرح بھی 10-15 پڑھ لین ثواب انہوں نے تو باقی بھئی جرم کو بچ گئے نے ثواب کوئی نہیں بلکہ سنت دا خلاف ہے سارے ہوتے تراویح نے سنت عین ہے کیے کس پر رجال پر اور نساء پر مردوں پر بھی اور عورتوں پر ثابت ہے تراویح کی سنیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کے ساتھ وہ پچھے پڑھ لیا ساری شرح اور آپ کے قول مبارک کے ساتھ کہ لازم پکڑو میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت میرے بعد جی اور تحقیق مواظبت فرمائی ہے تراویح پر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا فرمائی ہے مواظبت فرمائی ہے بعد بھی سارے امام حسن پاک نے 6 مہینے سن جے بچ رمضان آیا تھا آپ نے بھی اس طرح کیتا ہے جگر رمضان بچ نہیں 6 مہینے ضرورت نہیں کہ رمضان بھی آوے پورا سال ہوئے تو پھر تو یقین ہے بچ رمضان ہے 6 مہینے میں تو نہیں یقین ہے 11 مہینے میں بھی یقین نہیں یکم شوال تو یکم رمضان تک ایک بندہ ہوئے تو مہینہ رہ گیا جی مطلب جی تو ان ہستیاں نے مواظبت فرمائی اس سے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی حدیث ایک حدیث میں کس میں ایک حدیث میں کہ فرض فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کا روزہ اور سنت بنایا میں نے تمہارے لیے رمضان کا قیام فرمایا اللہ نے رمضان کے روزے پر فرض روزے فرض کیے میں نے راتوں کا قیام سنت اخرجہ النسائی وابن ماجہ و احمد و ابن ابی شیبہ ودیا مقدسی فی الاحادیث المختارہ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سن لے ہی اور اس میں رد ہے بعض روافظ کے قول کے لیے کہ یہ سنت ہے کن کے لیے نہ کہ اور رد ہے ان کے بعض کے قول کا کہ تراویح تو سنت امر ہے سنت رسول تو نہیں ہے ان کا بھی رد آ گیا اس لیے کہ صحیح یہ ہے کہ تراویح سرکار کی سنت ہے تراویح سرکار کی سنت اگلا مسئلہ جماعت ہے ایک کے تراویح یہ سنت موقدہ اینی ہے ایک کے جماعت او اگوں آ رہے او سنت موقدہ کفائی ہے اچھا جی فی حدیث بالتنکیر افتارازہ یہ محل نسب یہ قول کا مقولہ ہے سرکار نے فرمایا کہ وفی رد لقول بعض الروافض ہے سنت رجال دون النساء میں کہتا ہوں اسی طرح قول کی ہے اس کا حافظ الدین نے علامہ کافی کے اندر لیکن مشہور جو ہے وہ روافض سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تراویح سنت ہے نہیں کوئی نہیں نہ مرد بول جو صاحب نکل دے اے مطلب ہے جی کالا فی البرہان تحقیق اجماع کیا امت نے علی مشروعیت تراویح و جوازہا تراویح کی مشروعیت پر اور تراویح کے اور نہیں منکر ان کا کوئی ایک اہل قبلہ سے مگر ذکر کیا اس کو علامہ نوح نے
اور قول ان کے بعض کا سنت عمر فتاوی ہندیہ میں ہے جواہر سے کہ تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بعض نے کہا یہ سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اول اصح ہے، اول. اور سید کے حاشیے میں علامہ مسکین پر جنہ شرح لکھن نور الزا دی تے کنز الدقائق دی شرح ملا مسکین دی اس تے وہ ناشے لکھے. واہ بھائی واہ، پتہ نہیں لبدا ہے کہ نہیں ہوں. اوکے وما کیلا ان دے وچ گل لکھی ہو نا کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ تکفیر کی جائے گی اس کی جو کہے کہ تراویح سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ قول کرتے اس کے وافظ آندے نے اے جڑا ماکیل ہے فممنوع نے کی ہے بھی اس گل اتنے انہوں نے بھی کافر کہنا. اور گل وکری صرف اے گل بھی کو بندہ کہے کہ بھی اے حضرت عمر کی سنت ہے سرکار کی سنت نہیں تو اس تے کی کرنا. پس تحقیق تصریح کی گئی ہے کثیر میں متداولات جڑی ساڈیاں نے انہاں وچ موجود ہے کہ بے انا سنت عمر کہ تراویح کیا ہے سنت بائیں طور یعنی نظر کرتے ہوئے تراویح کے لیے 20 رکھتے ہیں اور مواظبت ان پر 20 رکھتا تو پھر باقاعدہ پورا مہینہ اے سنت عمر ہے. اے سنت عمر سنیں جی. وذالک اور یہ بات نہیں منع کرتی ہونا تراویح کا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لماز کرنا سرکار کی سنت نے، لیکن مولوی جی 20 رکھتا تے باقاعدہ اے جناب عمر دے دور شروع ہے. سنیو لہذا بھی اس گل تے کفر دا فتویٰ نہیں لانا جی. سمجھ گئے ہو کہ کوئی نہیں. فصل صلاۃ فی السفینہ کے بیان میں سفینہ کے بیان میں صلاۃ الفرض صلاۃ الفرض سفینہ میں سفینہ میں حالانکہ وہ چل رہی ہو. حالانکہ وہ چل رہی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھ کر بغیر عذر کے صحیح ہے ان ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کس طرح رکوع اور سجود کے ساتھ رکوع اور سجود کے ساتھ. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نہیں صحیح کی شے نماز کشتی وچ بہ کے مگر عذر کی وجہ سے، اور یہی عذر ہے. اچھا جی عذر کی شے ہے عذر جیسے سر کا چکرانا سر کا چکرانا اور سر چکرایا تو پھر الٹیاں لگ پیندیاں نے، اور عدم قدرت نکلنے پر قدرت نکلنے پر اور نہیں جائز نہیں جائے کشتی میں کشتی میں اشارے کے ساتھ بالاتفاق. اور وہ جو بندھی ہوئی ہے سمندر کے پانی میں مراد لجا گہرائی میں، اور حرکت دے رہی ہے اس کو ہوا سخت. ہوا سخت نہیں حرکت دے رہی ہے، حرکت دینا سخت. تحریکاً شدیداً مثل چلنے والی کے ہے وگرنہ پس مثل کھڑی ہونے والی کے ہے صح پر. کی مطلب اگر بدی ہے تو ہلدی نہیں پی تو کھلو کے پڑھنا ضروری ہے جی. اور اگر ہو کشتی بندھی ہوئی کنارے کے ساتھ تو نہیں جائز نماز بیٹھ کر بالاجماع. پس اگر نماز پڑھی کھڑے ہو کر اور ہے کوئی شے کشتی سے زمین کے قرار پر تو صحیح ہے نماز اس کی، وگرنہ پس نہیں صحیح مختار پر. جب کہ مگر جب کہ ناممکن ہو اس کو نکلنا. اور توجہ کرے مصلی کشتی میں قبلے کی طرف نماز کے شروع کے وقت
اور جب گھومے کشتی قبلے سے تو توجہ کرے قبلے کی طرف نماز کے خلال میں، حتیٰ کہ پورا کرے نماز کو استقبال قبلہ کرتے ہوئے۔ فصل تراویح کے بیان میں، تراویح سنتیں رجال کے لیے اور نساء کے لیے۔